السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بجلی کے شعبے میں قرضوں کی صورتحال۔ ابھی ریسنٹلی ہماری نظروں سے ایک نیوز بار بار گزر رہی ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ 1.2 ٹریلین روپیز کا قرضہ لینے جا رہی ہے کہ ملک میں بجلی کے شعبے میں جو گردشی قرضہ ہے اس کو ختم کر سکے۔ یہ گردشی قرضہ کیوں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا اور اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور حکومت نے کون سا طریقہ اپنایا اور اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے ان فیوچر جا کے اگر یہ گردشی قرضہ ختم کر دیا جاتا ہے بجلی کے شعبے میں۔ اب یہ قرضہ جو ہے یہ دن بہ دن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا یہ بڑا ہی سنگین مسئلہ بنتا جا رہا تھا حکومت کے لیے بھی اور ملک کے قرضی حالات کے لیے بھی۔ تو جب بھی بجلی پیدا کرنے والی کمپنی جو ہوتی ہیں جن کو ہم جینکوز کہتے ہیں اور تقسیم کار کمپنی جن کو ہم ڈسکوز کہتے ہیں، جب یہ جس ریٹ پر یہ بجلی بناتی ہیں اس ریٹ پر جب یہ ان کو مالی واجبات نہیں ہوتے، وہ ریٹرن وہ بل کی صورت میں پیسے ان کو نہیں ملتے، تو وہ جو بیچ میں گیپ آ جاتا ہے اس کو ہم گردشی قرضہ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں ایسا ہے کہ اگر ایک یونٹ بجلی کی کمپنی نے 10 روپے کا سیل کیا ہے اور اس کو ریکوری میں 6 روپے، 5 روپے، 2 روپے، 8 روپے ملے ہیں، تو جو باقی ریمیننگ پیسے ہوں گے، جو اوپر کے پیسے ہوں گے، وہ اس کا گردشی قرضہ ہوگا۔ وہ اس کو زیرو نہیں کرتے، وہ اس کو گردشی قرضے میں لکھ لیتے ہیں۔ اور یہ سب کے سب کیونکہ گورنمنٹ اونڈ کمپنیز ہیں تو یہ سارے کا سارا قرضہ حکومت کے سر پہ چلا جاتا ہے۔ اب ہم نومبر 2024 تک کے فیگرز کو دیکھ لیتے ہیں کہ نومبر 2024 تک یہ قرضہ جو تھا وہ 2.3 ٹریلین روپیز تک پہنچ چکا تھا، اور اگر اس میں سود کی رقم بھی جمع کر لیں ہم تو تقریباً 2.8 ٹریلین روپیز تک یہ قرضہ جا چکا تھا۔ تقریباً 500 ارب روپے کا تو صرف اوپر سود کھڑا ہو چکا تھا، جو کہ دن بہ دن ایک سنگین مسئلہ حکومت کے لیے پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ اب حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے یہ 780 ارب روپے جو ہے نا یہ یکمشت اس نے ختم کر دیے، یہ قرضے ختم کروا دیے ہیں آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ختم کر کے۔ یہ قرضہ پہلے جیسے میں نے بتایا کہ 2394 ارب روپے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور اس میں قرض ابھی سود کی رقم شامل نہیں تھی، وہ شامل کر لیں تو تقریباً 2800 ارب سے اوپر چلا جاتا تھا یہ قرض۔ اور اس میں نمایاں کمی کا جو بوجھ ہم نے دیکھا ہے نا وہ یہ دیکھا ہے کہ آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ختم ہوئے۔ اب حکومت نے یہ پلان بنایا کہ اگلے 5 سے 6 سالوں میں یہ جو 1614 ارب روپے ہیں نا یہ بھی ختم کر دیے جائیں، یعنی کہ صفر کر دیا جائے گردشی قرضہ حکومت پاکستان کے اوپر یا آئل ایکسپلوریشن کمپنیز کے اوپر یا آئی پی پیز کے تھرو جو بجلی کا قرضہ ہے یا گیس کا قرضہ ہے وہ ٹوٹلی زیرو کر دیا جائے، اس سیکٹر کو ٹوٹلی ختم کر دیا جائے۔ اب اس میں حکومتی اقدامات کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو کبور کے سلسلے میں انہوں نے طے کیا کہ 3 ماہ کے کبور پر 0.19% کی شرح پر یہ قرض لے لیا جائے، حکومت پاکستان لے گی، اور اس میں اس کو خاطر خواہ سود کی ادائیگی میں بھی بچت ہوگی کہ جو پہلے انہوں نے 1614 ارب ادا کرنے تھے وہ اب صرف تقریباً 1.225 ٹریلین روپیز ادا کرنے ہوں گے۔ یہ اس کا ایک پیٹرن اس طرح ہے کہ بینکس جو ہیں وہ پیمنٹ کریں گے حکومت پاکستان کو، حکومت پاکستان پیمنٹ کرے گی آئی پی پیز کو، آئی پی پیز پیمنٹ کریں گے ایکسپلوریشن والی کمپنیز کو جیسے کہ پی ایس او، جے ڈی سی پی، پی ایل ایس این جی پی، اس قسم کی کمپنیز کو۔ یہ ایک پیٹرن ہوگا اور ایک طریقہ کار ہوگا۔ اب کیونکہ قرض کا حقیقی جو سودی بوجھ ہے نا وہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تقریباً اگر ہم آج کا بھی انٹرسٹ ریٹ کی قیمت لگا لیں جو حکومت پاکستان کو بینک چارج کرتے ہیں وہ 9.93% ہے، وہ تقریباً 180 ارب روپے کے قریب سالانہ سود بنے گا اگر اس طریقے کے ساتھ چلے۔ لیکن کیونکہ حکومت نے اس میں 24 ماہ کی اقساط کروا لی ہیں تو حقیقی جو کل سود ہمارے پاس حساب کے طور پہ آتا ہے وہ 380 ارب روپے بنتا ہے، جو کہ اگر 6 سال میں اوسطاً دیکھیں تو پر سال تقریباً حکومت پاکستان کو 63 ارب روپے سالانہ سال کے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ بہت بہت بڑی بچت ہے، تقریباً 50% کی تقریباً اس میں حکومت پاکستان کو بچت ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا آئی پی پیز کے معاہدوں کی وجہ سے جو حکومت پاکستان کو بینیفٹس ہوئے نا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو حکومت پاکستان نے پہلے 5 نجی پاور پلانٹس کے معاہدے ختم کیے، پھر تقریباً سب جتنے بھی پاکستان کے جو لوکل آئی پی پیز تھے ان سب کے معاہدے ختم کر دی، جس سے حکومت پاکستان کو تقریباً 60 سے 100 ارب روپے کی بچت ہو رہی ہے پر آئی پی پیز۔ اور اس میں جو غیر ضروری قسم کا سود جو آ جانا تھا، جو ان پہ قرض بھرنا تھا، اس میں بھی بہت حد تک کمی آ گئی۔ جو اس وقت حکومت پاکستان کے لیے جو درد سر بنے ہوئے ہیں وہ چائنیز آئی پی پیز بنی ہوئے ہیں، کیونکہ وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ ہیں اور اس کو حکومت ون سائیڈڈلی ختم نہیں کر سکتی، اس لیے ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ یا تو کم سے کم اپنے بجلی کے نرخ کو کم کر دیں جس سے ادائیگیوں کا بوجھ ان پہ ذرا کم ہو جائے، اور اس کے لیے وہ مذاکرت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے قرض تو لے لیا بینکوں کو،
تو یہ حکومت پاکستان جو کہ پہلے ہی ڈیفالٹ کی پوزیشن میں رہتی ہے ہر وقت، یہ قرض واپس کیسے کرے گی؟ ہم نے اتنا بیرونی قرضہ نہیں لیا ہوا جتنا اندرونی قرضہ اپنے بینکوں سے لے لیا ہوا ہے، تو یہ پھر اوپر سے 1.2 ٹریلین روپیز کا پھر دوبارہ قرض لے گی، اور حکومت پاکستان یہ واپس کیسے کرے گی؟ تو اس کے لیے انہوں نے جو پلان بنایا ہے کہ وہ آپ کے جو بجلی کے بل آتے ہیں اس میں پر یونٹ کے حساب سے 3 روپے 23 پیسے آپ کو اضافی بل ڈالیں گے۔ اگر مثال کے طور پر کسی کا 1000 یونٹ استعمال ہوتے ہیں تو 1000 کو ہم 3.23 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، وہ اضافی رقم آپ کو ادا کرنے پڑے گی اپنے بل میں۔ یہ پہلے بھی رقم ایڈ تھی، بس اب اس کا نام چینج کر دیا جائے گا، اور اس کا نام کچھ اس طرح کر کے رکھا جائے گا ڈیڈ سروسنگ سرچارج، کہ آپ یہ قرض واپس کر رہے ہیں جو گردشی قرضہ سستی بجلی کی وجہ سے یا بجلی کا بل ٹائم پہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے آپ کو دینا پڑا۔ اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ جب یہ گردشی قرضہ ختم ہو جائے گا، جب یہ پیسے اتر جائیں گے، یہ کمپنیز کو مل جائیں گے اگلے 6 سال کے اندر اندر، تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہوگا، عوام کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو عوام کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو ان کے اوپر یہ جو 3.23 روپیز کا جو سرچارج لگے گا یہ ختم ہوگا، اور بجلی کے بلوں میں اور یہ جو اضافی ہمیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور بہت سارے دوسرے چارجز ادا کرنے پڑتے ہیں یہ نہیں کرنے پڑیں گے۔ تو لم سم تقریباً حکومت پاکستان کے مطابق عوام کو 10% کا ریلیف ملے گا ان کے بجلی کے بلوں میں، یعنی کہ 10% تک بجلی سستی ہو سکتی ہے۔ اب ان کمپنیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جن کو سب سے زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، جن کو یہ پیسے ملنے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ ہمارے پاس پی ایس او ہے۔ تقریباً اس کا اکیلے کا جو سرکولر ڈیٹ کے پیسے بنتے ہیں وہ تقریباً 800 ارب روپے کے تقریباً بنتے ہیں۔ اسی طرح او جی ڈی سی ہے، تقریباً اس کے تقریباً 600 کے قریب بنتے ہیں، پی پی ایل کے بنتے ہیں، ایس این جی پی کے بنتے ہیں، اور بہت ساری کمپنیز کے بنتے ہیں، لیکن ہم نے مین جو اس سے مین بینیفیشری ہیں وہ ایڈ کر دیے۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ جب انہیں پیسے مل جائیں گے، ان کو ایکسپلوریشن کرنے میں، اپنے آرڈرز کرنے میں، اپنی برآمدات کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور دوسری یہ بھی بات کہ یہ سارے کمپنیز اسٹاک مارکیٹ میں بھی لسٹڈ ہیں، تو وہاں کے جو ان کے انویسٹر ہوں گے ان کے شیئرز پر اور ان کے جو ریزلٹس ہیں ان پر بھی بہت مثبت اثرات پڑیں گے اس چیز کے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ مین جو قرضہ کھڑا ہوا تھا یہ بجلی کی وجہ سے کھڑا ہوا تھا، تو ہمارے پاس کیونکہ یہ پیمنٹ بجلی بنانے والی کمپنیز کو ہی پہلے ہونی ہے، تو اس میں جو مین ہمارے پاس جو پرائیویٹ بجلی گھر جو آ جاتے ہیں اس میں ہب پاور ہے، کیپکو ہے، نشاط ہے، لال پیر ہے، ڈیسکون والے ہیں، پاک لاریب والے ہیں۔ تو یہ کیپیسٹی پیمنٹس کی صورت میں جو اپنی جو چارج کرتے تھے اب وہ نہیں کر پائیں گے اصلاحات کی وجہ سے، تو ان کو ایک طرف سے یہ ون ٹائم پیمنٹ ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد انہوں نے اپنے آپریشنلس کو خود ہی کرنا ہوگا۔ جو مینٹیننس چارجز ہیں وہ ان کو ٹائم پہ ملتے رہیں گے، جو کہ ان کے پلانٹ کے مینٹیننس چارجز ہوتے ہیں، لیکن جو کیپیسٹی پیمنٹ کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ ان کی تقریباً ختم کر دی گئی ہے۔ اب ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں، یہ اسٹاک مارکیٹ میں ایک جو میرے پوائنٹ آف ویو کی طرف سے کہ مین بینیفیشری سب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آئل والی کمپنیز ہیں یا آئی پی پیز ہیں جو مین بینیفیشری ہیں، لیکن میری نظر میں جو سائلنٹ بینیفیشری ہے، جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ خود بینکس ہیں، کیونکہ بینکس کو پھر قرض دینے کا حکومت پاکستان کو موقع مل گیا ہے، اس پہ پروفٹ بنانے کا موقع مل گیا ہے، تو ان کا تو بزنس اگلے 6 سال کے لیے اور سیکیور ہو گیا ہے کہ جو پیسہ ان کے پاس کرنٹ اکاؤنٹس میں لوگوں کا پڑا ہوا تھا وہ وہی پیسے کو آگے حکومت پاکستان کو قرض کی صورت میں دے دیں گے، اور اس پر ایک اچھا خاصا سود یا آپ اسلامی طریقے سے کہہ لیں تو منافع یا پروفٹ شیئرنگ قسم کا ان کے لیے ماحول بن جائے گا۔ تو جتنے بھی پاکستان کے بینکس ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو ان کمپنی سے زیادہ جو او جی ڈی سی، پی پی ایل، کیونکہ ان میں ویسے ہی بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں مینجمنٹ کے، تو ان سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ فائدہ ان کو بینک کی صورت میں ہوگا۔ اب لاسٹ میں جو فائنڈنگ ہمارے پاس آتی ہے نا کہ اگر یہ طویل مدتی جو بجلی کے شعبے میں تو بہت بہتری آ جائے گی۔ ایک تو یہ ہمارے پاس جو الٹے سیدھے قسم کے ٹیکس لگے ہوتے ہیں حکومت پاکستان کسی نہ کسی قرض کی صورت میں یا کسی نہ کسی دوسری سچویشن میں، فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں یا گردشی قرضے کی صورت میں جو ہم پہ ٹیکس لگا دیتی ہے، وہ لگانے نہیں پڑیں گے گورنمنٹ کو۔ دوسری طرف ہم دیکھیں کہ صارفین اور کمپنی دونوں کو فائدہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کمپنی کا جو ڈیڈ کھڑا ہو گیا ہے، کمپنی کے اوپر جو قرض کھڑے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھی سود ادا کرنا پڑتا ہے، وہ ان کی پیمنٹس آ جائیں گی تو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ہم صارفین جو عام یوزرز ہیں، جو تقریباً میں آپ کو ایک رف ایسٹیمیٹ دے دوں، تقریباً ملک بھر میں 3,85,00,000 کے قریب کنیکشنز ہیں بجلی کے۔ اب اس میں سے 1,80,00,000 جو ہیں جو 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں، اور بہت ساری بجلی ہماری جو ہے وہ لائن لاسز میں ہی ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا جو نظام ہے وہی 30-40 سال پرانا ہے، ہم کبھی ٹرانسمیشن لائن پہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کر پائے۔ تو اس وجہ سے یہ 1,80,00,000 ہوں
یا یہ 3,85,00,000 ہوں جتنے بھی ٹوٹل کنیکشن ہیں، ان سب صارفین کو بہت فائدہ ہوگا. اور جب 10% بجلی کے بل کم ہوں گے اگلے 4 سے 5 سے 6 سالوں کے اندر، تو وہ حکومت پاکستان کے لیے بھی بہت بینیفیشری ہے، ان کمپنیز کے لیے بھی بینیفیشری ہے، اور ملک کا جو بجلی کا نظام ہے وہ بہت مستحکم ہوگا اور وہ بہت ترقی کرے گا. امید کرتا ہوں کہ گردشی قرضے کے اثرات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. بہت شکریہ آپ سب کا.